ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 76 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اگلی دو آیات 77 اور 78 کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اولا اور کیا نہیں، استفہام اور نافیہ۔ اولا اس میں یعنی حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ حمزہ الاستفہامیہ کہلاتا ہے، یعنی کوشچن مارک ہے، اور واو اس میں عاطفہ یا زائد ہے۔ واو زائد کیوں ہے؟ اگر اس واو کو ہٹا دیا جائے تو الا بنے گا، جبکہ الا ایک علیحدہ حرف ہے جس کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ، تو اس لیے واو یہاں پہ لایا گیا زائد کے طور پر، اور لا کے اندر فرق کرنے کے لیے۔ لا نافیہ ہے۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، یہ فعل ہے۔ یعلمون مادہ ہے اس کا عین لام میم، اور باب ہے سمیع۔ سمیع کے پیٹرن پہ پہلا صیغہ ماضی کا عالمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو۔ یہ سمیع کی گردان سمیع یسمع، عالمہ یعلمو۔ یعلمون یہ فعل مضارع جمع غائب مذکر، یہ یسمعون کے وزن پہ ہے۔ یعلمون یسمعون، وہ سب جانتے ہیں۔ یعلمون ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے۔ انا حروف ناصبہ سے ہے، اور آگے اس کی اسم، انا کا اسم اور خبر، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ ان اللہ یعلم، ان و اخواتها، ان کا اسم منصوب اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور یہ ٹپ آپ کو یاد رہے، ان اللہ غفور، اس میں ان کا اسم اللہ یہ منصوب ہے اور غفور خبر مرفوع ہے۔ اور اس کے برعکس کانا، کانا کا اسم مرفوع اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے کان اللہ خبیرہ۔ تو یہ ان دونوں میں فرق جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ انا، تو انا یہ اخواتها اس فیملی سے ہے، حروف ناصبہ میں سے، اور اللہ اس کا اسم منصوب، اور یعلم فعل ہے، اور یعلم ما یسرون وما یعلنون یہ ساری اس کی خبر آ رہی ہے، انا کی خبر۔ ما یسرون وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون مادہ سین را، اور مزید فی کا باب ہے اسلمہ، الف کے اضافے سے اسرا، ماضی کا پہلا صیغہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یسرو، اسلمہ یسلم، اسرا یسرو۔ یسرون یہ یسلمون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب چھپاتے ہیں۔ ما موصولہ اور جو کا معنی دے رہا ہے، ما لگائیں گے ساتھ تو ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں۔ وما اسی طرح ہے، ما اس میں موصولہ، واو اس میں عاطفہ۔ یعلنون
اور ظاہر کرتے ہیں. دیکھیے یسرون چھپاتے ہیں، اور وما جو یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں، یہ فعل ہے. وما یعلنون اس میں مادہ عین لام نون. اسلمہ کا باب ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ اعلنا اسلمہ کے وزن پہ. اعلنا کا جو مصدر ہوگا وہ بنے گا اعلان، جیسے اسلمہ کا مصدر ہے اسلام، تو اعلنا. مضارع کا پہلا صیغہ یعلنو. اسلمہ یسلمو، اعلنا یعلنو. یعلنون کدھر ہے؟ یہ یسلمون کے وزن پہ ہے. مضارع جمع غائب مذکر، وہ ظاہر کرتے ہیں. وما واو عاطفہ اور ما موصولہ، اور وما یعلنون کا مطلب ہوگا اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی علانیہ کہتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیے آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا تھا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. یعنی ان میں سے کچھ ایک فریق وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر پورے فہم کے ساتھ سمجھ بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں. اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے یہاں پہ کہ ان میں سے کچھ گروہ ایسا ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ علم نہیں رکھتے، وہ تو علم کے باوجود تحریف کرتے تھے، اور یہ لا علم لوگ یعنی عوام الناس، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیدوں کے سہارے. اور یہ امیدیں بھی ان کے بڑے ان کو دلاتے ہیں کہ فکر نہ کرو، جنت مل جائے گی، ہم تو انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، یہ مرکب جاری ہے. وَمِنْهُمْ واو اس میں عاطفہ، اور منہم یہ مرکب ہے من اور ہم کا، اور یہ مرکب جاری ہے. متعلق ہے امیون کا. امیون جو ہیں یہ ان پڑھ لوگ، ان کی متعلق ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں. مرکب جاری اور منہم مبتدا، اور امیون اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر مرفوع ہوتی ہے. امیون ان پڑھ ہیں، یعنی وہ لوگ، ان میں سے کچھ ان پڑھ جو لوگ ہیں، یہ خبر ہے، یہ ہم نے بات کر لی اس کی. امی واحد اور امیون یہ جمع ہے اس کی. لا یعلمون نہیں جانتے، یہ لا اس میں نافیہ اور آگے فعل ہے. لا یعلمون الکتاب، یعلمون اس میں فعل ہے اور اس کا مادہ عین لام میم. باب ہے سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو. یہ باب سمیع یسمع، عالمہ یعلمو. یعلمون کدھر ہے؟ یہ یسمعون کے وزن پہ، وہ جانتے ہیں، اور یہ فعل مضارع جمع غائب مذکر ہے. لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا نافیہ لگانے سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ الکتابہ یعنی کتاب کو نہیں جانتے. مفعول بھی ہے یہ یعلمون کا، یعنی وہ ان پڑھ لوگ ہیں جو امیدوں کے سہارے بیٹھے ہیں، وہ تو کتاب کو نہیں جانتے، اور جو جاننے والے ہیں انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کر دی ہے. الکتابہ کو ہم نے دیکھ لیا. الا امانیہ سوائے امیدوں کے، یہ الا استثناء اور آگے اس کا اسم. الا امانیہ، الا حرف استثناء، امانیہ یہ مستثنیٰ اسم منصوب، متعلق ہے امیون کا. تو الا کا مستثنیٰ،
اللہ حرف استثناء اور اس کے بعد آنے والا اسم مستثنیٰ عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے مثال دی گئی فسجدوا الا ابلیسا، ابلیسا کے اوپر زبر ہے تو یہ اسم منصوب ہے اللہ کا۔ امانیہ جنس میں یہ مؤنث ہے، حالانکہ اس کے ساتھ تا مربوطہ نہیں ہے، لیکن مؤنث کیوں ہے؟ عدد میں یہ جمع ہے اور اس کا واحد امنیتن، امنیتن یہ تا مربوطہ یہاں پہ ہے، تو کسی بھی جمع کی جو اصل ہے وہ اس کا واحد ہوتا ہے، واحد کے اوپر منحصر ہوگا۔ واحد اگر مؤنث ہے تو جمع بھی مؤنث ہوگی، اور واحد اگر مذکر ہے تو جمع بھی مذکر ہی ہوگی۔ وسعت میں نکرہ عربی حالت منصوب ہے، یہ اسم استثناء کی وجہ سے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا اور نہیں ہیں مگر، یہ نفیہ اور استثناء دوبارہ اس میں آیا۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ واو عاطفہ ہے اس میں، ان کے بعد الا آئے تو ان حرف نفی بن جاتا ہے، یعنی دیکھیں وَإِنْ هُمْ إِلَّا، اور یہاں اس کا مطلب کریں گے وَإِنْ هُمْ وہ نہیں ہیں، الا مگر، یظنون صرف گمان کرتے ہیں۔ ہم ضمیر منفصلہ جمع مذکر غائب کے لیے، الا استثناء حرف استثناء ہے، یظنون فعل ہے مستثنیٰ کا اسم منصوب، ہم مبتدا اور الا یظنون یہ خبر۔ یظنون گمان کرتے ہیں یہ فعل ہے، یظنون مادہ ضا نون نون، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ کے پیٹرن پہ ظنّا، مضارع کا پہلا صیغہ یظنّو، یہ نصرہ ینصرو، ظنّا یظنّو، نون دو بار آیا تو اس کا ادغام ہوا تو ظنّا یظنّو بنا۔ یظنّون یہ ینصرون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب گمان کرتے ہیں۔ یہ گمان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گمان کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے متعلق رائے قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں گمان۔ یعنی وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں اپنی امیدوں کے سہارے جو ہے وہ آخرت کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، بس ایک رائے قائم کی ہوئی ہے بغیر کسی منطق اور بغیر کسی دلیل کے، تو یہ ہیں یظنون گمان کرنے والے۔ الحمدللہ آیت نمبر 77 اور 78 ہم نے کور کر لی ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پیش کرتے ہوئے کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، آج کی دو آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ دیکھیے یہ انسانیت کو شیطان نے کیسے گمراہ کیا۔ انبیاء کی امت ہے، یعنی بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے اور ان کی تعلیمات ان کے سامنے ان کے پاس موجود ہیں، مگر انہوں نے جو ان کے جاننے والے تھے، علماء تھے، انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور عوام الناس کو بس امیدوں کے سہارے لگا دیا کہ ہم تو انبیاء کی جو اولاد ہے اس میں سے ہیں، اور ہم جینٹائل ہیں، اور ہم جو بھی کریں جو دوسری قومیں ہیں ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہم ان کے ساتھ جیسا کریں ہمیں کوئی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، آگ میں چلے بھی گئے تو چند دن رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے کیا یہ عقائد ہمارے ہاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی سے ملتے جلتے عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کرنا فرض کر لیا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص
اپنے اعمال کے زور پہ جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ کی رحمت سے۔ تو لوگوں نے اس سے عقائد بنا لیے کہ اللہ نے رحمت کرنی ہے اور ہمارے نبی مہربان ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو اللہ اپنے نبی رحمت سے ہمیں جہنم سے نکلوا لیں گے۔ یہ عقیدہ حالانکہ قرآن اور حدیث اس کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت تب ملے گی، اس کے لیے ایک کرائٹیریا قرآن نے قائم کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تمہارے اوپر یا ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ تو رحمت کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہیں رحمت مل جائے گی۔ جو اپنے اعمال کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اعمال کے زور پہ انسان نہیں جائے گا، یقیناً نہیں جا سکتا، کہ اعمال تو دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں وہ کمال کے احکام جو ہے نا اعمال تو نہیں ہیں، وہ تو انبیاء کے ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اور پھر اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی ہیں، تو ان سارے چیزوں کے ہوتے ہوئے تو ہم اپنے اعمال کے زور پہ تو نہیں جا سکتے، البتہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت نصیب ان کو ہوگی کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی خود اللہ کی اطاعت میں آئیں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اور پھر کتاب کی اتباع، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ ساری چیزیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب کی اتباع کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر تمہیں رحمت ملے گی، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ اور ہم نے یہ یہودیوں کی طرح کے عقائد بنائے ہوئے ہیں کہ بس کچھ بھی نہ کریں گے جنت میں چلے جائیں، خار ہیں بدکار ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی امت سے ہیں۔ تو یہ ہمیں ہمارے علماء نے اسی طرح ہمیں لگایا ہوا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے علماء خود انہوں نے قرآن اپنی کتابوں میں تعریف کی، ہمارے ہاں تو قرآن کی تعریف ہو نہیں سکتی، لیکن اس کی تشریح اور اس کے جو ہے مطلب اور اس کے اندر سے بے شمار تعویلیں بنا کے لوگوں کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ بس وظیفے کیے جاؤ اور نمازیں پڑھو، لیکن اس کے ساتھ دین کے اندر بے شمار بگاڑ پیدا ہو چکی ہے، کسی کو فکر نہیں اس کی، اور بے حیائی ظلم و زیادتی کس قدر بڑھی ہوئی ہے، اور لوگ اپنی جو ہے نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو فکر نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم ہے، اور یہ ذمہ داریاں حکومت کی بھی ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ تو حکومت اگر اللہ کے قوانین کو رائج نہیں کرے گی تو پھر فساد کیسے ختم ہوگا اور امن کیسے آئے گا؟ تو یہ چھوٹی سی ایک کوشش آپ کے سامنے قرآن کو اس انداز میں سمجھانے کی اور سمجھنے کی کہ ہم عقل سے کام لیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور یہ پچھلی قوموں کے جو ذکر اور ان کی جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں، اور ہم نے ان سے کیسے سبق لینا ہے، کیسے عبرت حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقام تک پہنچائے کہ ہم قرآن سے خود اس کا جو ہے نا فہم حاصل کر پائیں، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں لگائے اور اس کو آگے بڑھائے اور لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ہر شخص اپنی جنت کے بارے میں فکر مند ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔